والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. اس میں فاروق سمجھتا ہے کلیجہ ان کا، اس میں فاروق سمجھتا ہے کلیجہ ان کا، جن کو زنجیر سے تکلیف نہیں ہوتی. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو کوئی بات میری سمجھ میں آئے گی تو آپ پیار محبت عقیدت کے ساتھ چاہت کے ساتھ سبحان اللہ کہیں گے. ایک مرتبہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. توجہ میری طرف رکھیں گے. تمام انتظامیہ جن دوستوں نے اس پروگرام کو سجایا اور یہاں کے استاد محترم مولانا صفدر صاحب اور ان کے جتنے بھی معاون ہیں تمام اس مبارک کے مستحق ہیں. آج اس دور میں گزرے دور میں آپ لوگوں نے ایک ایسا پروگرام سجایا ہے اور اپنی نوجوان نسل کو اس بات کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں تاکہ آج اس گزرے دور میں ہمارا عقیدہ اور ایمان بچ جائے. کیونکہ اگر کوئی آدمی اس دنیا سے اپنا ایمان اور عقیدہ بچا چلا جاتا ہے تو یہی آخرت میں کام آئے گا، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کا فیصلہ اس ایمان پر ہوگا. ورنہ آج جس طرح دنیا میں لوگ مال لوٹنے والے پھرتے ہیں تو اسی طرح جگہ جگہ پر ایمان لوٹنے والے پھرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر لوگوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے اور مقصد ان کا یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مال لوٹ لیں. بہت ساری کمپنیاں بن گئی کہ ہم مال لوٹتے ہیں، لیکن اسی طریقے سے بہت ساری کمپنیاں اس صورت میں بھی بن گئی کہ جنہوں نے لوگوں کا ایمان لوٹ لیا. تو آج واقعہ کربلا کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کروں گا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا خون ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا لفظ جگر ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نور نظر ہے. اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے بچپن میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار کیا اور اللہ کے محبوب علیہ السلام جیسے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اٹھایا اور اٹھا کر اپنی گود میں سلایا اور سلا کر ایک کان میں اذان کہی، دوسرے میں اقامت کہی اور اپنے لاب دہن سے ان کے گھٹی دے دی. اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام جب تک زندہ رہے 7 سال کی عمر ان کی تھی یا 6 سال کی عمر تک حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی گزری. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حسن و حسین کو اٹھایا اور اپنے پاس سلا کر اپنی گود میں سلا کر اوپر چادر اوڑھ دی اور چادر اوڑھ کر ساتھ ساتھ اپنے جس طرح آدمی بچوں سے محبت اور پیار کرتا ہے محبت اور پیار کرنے لگے اور ساتھ ساتھ جس طرح دیکھتے جا رہے تھے اور چومتے بھی جا رہے تھے سونتے بھی جا رہے تھے. تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بچے سے محبت ہوتی ہے اور فطری محبت ہے، ہر آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، جس کو بھی دیکھا جائے اپنے بچوں کو چومتا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ حضرت حسن و حسین کو سونتے بھی جاتے ہیں چومتے بھی جاتے ہیں. تو میرے محبوب پیغمبر اور روایت کرنے والا صحابی ہے. میں نے کہا اگر صحابہ کو
کوئی چیز بچی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت حسن و حسین کا بچپن بھی بتانے والے صحابہ ہیں، اور سارا میرے محبوب پیغمبر کی زندگی کو لانے والے بھی کون ہیں؟ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ تو صحابی آج کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بات ایک تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے بچے اپنے نواسے حضرت حسن و حسین کو اپنی گود میں سلایا، اوپر اپنی کملی والی چادر کو ڈال دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ اپنے نواسے کو سونگتے بھی جاتے ہیں اور چومتے بھی جاتے ہیں۔ تو نبوت نے ارشاد فرمایا، اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی ہیں، فرمایا ہمارے یہاں ہدایت دنیا، فرمایا کیا دیکھتے نہیں ہو کہ حسن و حسین تو میرے جنت کے دونوں جوان ہیں، حسن و حسین تو میرے نواسے ہیں اور میرا لہو ہے، فرمایا یہ دیکھنے میں میرے نواسے ہیں، فرمایا یہ دنیا کے پھول ہیں، اور جب میں سونگتا ہوں تو ان سے جنت کی خوشبو آتی نظر آتی ہے۔ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے دونوں نواسوں سے بہت محبت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک حصہ اگر اس کو بنیاد سے لے کر آخر تک اس کو ذکر کیا جائے، اس کے لیے بہت سارا وقت درکار ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حصے کیے جائیں۔ اگر بچپن کو بیان کیا جائے، پھر لڑکپن کو بیان کیا جائے، پھر جوانی اور شباب کو بیان کیا جائے، پھر میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا بیان کیا جائے، پھر نبوت کا حضرت حسن و حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھانا اگر اس نقشے کو بیان کیا جائے، پھر اس سے آگے چل کر میرے محبوب پیغمبر کے چلے جانے کے بعد حضرت حسن و حسین کا اپنے محبوب پیغمبر کے صحابہ، پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا رہن سہن کیسا تھا، اگر اس وقت کو بھی بیان کیا جائے، پھر جنگوں میں جانا کیسا تھا، پھر جنگوں سے ہٹ کر پھر ان کا آنا کیسا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے ان کے لیے وظیفہ کتنا مقرر کیا، اگر اس ساری زندگی کو بیان کیا جائے، وہاں تو 58 سال کی عمر ہے، اور جب 58 سال کی عمر کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، پھر واقعہ کربلا پیش آتا ہے، لیکن اس سے پہلے والے عمر کو دیکھا جائے، حضرت حسن و حسین صحابہ سے جدا نہیں ہوتے۔ میں نے کہا سچ اور حوالے نہیں دیتا ہوں، تمہاری ایک کتاب کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، کتاب کا نام اصول کافی ہے، فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے۔ میں نے کہا فاروق اعظم سے تم حسین کو جدا کہاں کر سکتے ہو؟ اگر حسین کی شادی دیکھتے ہو تو نکاح پڑھانے والے حضرت فاروق اعظم نظر آتے ہیں، اگر حضرت حسین کو اس جوانی کی عمر میں دیکھتے ہو حضرت حسین کے لیے وظیفہ مقرر کرنے والے حضرت فاروق اعظم نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ سے حضرت حسین کو کوئی جدا کر نہیں سکتا، اگر حضرت حسین کی سیرت کو بیان کیا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سامنے آتے ہیں۔ میں نے کہا کتاب تمہاری ہے، کتاب کا نام اصول کافی ہے، پہلی نمبر کتاب ہے، اس کتاب میں جلد نمبر 1 ہے، ابواب التاریخ ہے، باب مولد الحسین ابن علی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کب ہوئی، اس میں روایت نمبر 8 ہے، اور روایت نمبر 8 کو بیان کرتے ہوئے فریق مخالف کا مصنف اس بات کو نقل کرتا نظر آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت ہے، حضرت عمر بن خطاب نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر نے جا کر ایران کو فتح کیا، جب ایران کو فتح کر کے حضرت عمر بن خطاب کے پاس وہاں سے قیدی کر کے لائے گئے، وہ قیدی حضرت عمر بن خطاب کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب دیکھتے ہیں اس میں 2 عورتیں ہیں، نوجوان عورتیں ہیں، انہوں نے دیکھا جب حضرت عمر بن خطاب کے چہرے پر ان عورتوں کی نظر پڑتی ہے، ان عورتوں نے اپنے چہرے کو چھپا لیا، غدت وجہہ اپنا چہرہ چھپا رہی تھی، جب حضرت عمر بن خطاب کے سامنے آئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر پوچھنے لگا یہ کس کی شہزادیاں ہیں، تو فوج کا سپاہ سالار بتانے لگا کہ ہم نے ایران کا شہر فتح کیا ہے، وہاں سے ہم نے ان 2 شہزادیوں کو گرفتار کیا ہے، یہ وہاں کے بادشاہ کی شہزادیاں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ابھی پوچھ رہے تھے، ابھی خاموش نہیں ہوئے تھے، ساتھ بیٹھنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب آپ جن شہزادیوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ اس طریقے سے کریں، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب بتانے لگے اور کہنے لگے کہ اے علی المرتضیٰ اگر آپ کا مشورہ ہو میں ماننے کے لیے فوراً تیار ہوں، تو یہاں محبت کی دلیل پیش کر دی کہ اگر عمر بن خطاب مسند خلافت پر نظر آتے ہیں تو مشورہ دینے والے وزیر اور مشیر
قصہ بچتا نہیں. میں نے کہا اس سے آگے چلتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ میرے بابو پیغمبر کے صحابی دوسرے خلیفہ میرے حضرت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر حضرت علی المرتضیٰ کے داماد حضرت ام کلثوم سے نکاح کرنے والے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے مشورے کو لے کر فرمانے لگے آپ بتائیے تو صحیح نا آپ مشورہ کون سا دینا چاہتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ اے عمر بن خطاب یہ جتنی شہزادیاں ہیں آپ ان کو اجازت دے دیں یہ یہاں بھرے مجمع میں جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہیں یہ نکاح کر لیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی طریقے سے میری طرف سے اجازت ہے آپ دونوں لڑکیاں دونوں شہزادیاں جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے. میں نے کہا کتاب ہماری نہیں ہے کتاب پڑھی کے مخالف کی ہے گواہی اس کے گھر سے ہے اور وہ پیٹے اس کی مرضی روئے اس کی مرضی ہائے ہائے کرے اس کی مرضی کتابیں اسی کی ہیں. اصول کافی معتبر کتاب ہے پہلی کتاب ہے اس میں مکمل باب موجود ہے پہلی جلد میں موجود ہے اور پہلی جلد میں ابواب التاریخ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادی کے باب میں موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شادی کہاں ہوئی کیسے ہوئی کس نے کروائی. اس سے آگے مصنف نقل کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ جہاں چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں آپ نکاح کر لیں. تو ان عورتوں نے جس شخص کے ہاتھ کندھے پر جا کر ہاتھ رکھا اس کا نام حسین ابن علی ہے. حضرت حسین کے کندھے پر جا کر اس شہزادی نے ہاتھ رکھا اور تاریخ نقل کرتی ہے کہ اس شہزادی کو دیکھ کر اس وقت کی عورتیں چھتوں پر چڑھ کر دیکھتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. سامنے سے جواب آیا کہ میرا نام شاہ جہان ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا نہیں آپ کے بعد تمہارا نام میں نے شہر بانو رکھ دیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس جملے کہنے پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس شہر بانو کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا رشتہ کر دیا. میں کہتا ہوں اس سے آگے چلے پھر اسی شہر بانو سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوئی. اس اولاد کا نام امام زین العابدین ہے جو کربلا کے میدان میں تھے. کربلا کے میدان میں جن کے خطبے موجود ہیں جنہوں نے وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ساری تاریخ کو پلٹ کر رکھ دیا کہ لوگوں دیکھو تو صحیح ہمیں کربلا میں بلایا کس نے تھا ہمارے ساتھ غداری کس نے کی ہے. اور حضرت امام زین العابدین کے وہاں کے خطبے واضح طور پر موجود ہیں. وہ امام زین العابدین جس عورت سے پیدا ہوئے اس کا نام شہر بانو تھا. اس شہر بانو کا نکاح کروانے والے حضرت عمر ابن خطاب تھے. اگر عمر کو نکالا جائے امام زین العابدین بچتے نہیں ہیں. اگر امام زین العابدین نہیں بچتے محمد باقر نہیں بچتے محمد باقر نہیں بچتے موسیٰ کاظم نہیں بچتے موسیٰ کاظم نہیں بچتے محمد تقی نہیں بچتے محمد تقی نہیں بچتے علی نقی نہیں بچتے علی نقی نہیں بچتے حسن عسکری نہیں بچتے حسن عسکری نہیں بچتے آخرت عسکری تو ایسے ہی غائب ہے. تو میں نے کہا جب تک صحابہ کو نہیں مانتے ہو اس وقت تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخ بھی تمہارے سامنے آ سکتی نہیں ہے. نعرہ تکبیر کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین نعرہ تکبیر. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ کہ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کی طرف بلایا جاتا ہے لوگوں نے خط لکھے جو کوفہ کے رہنے والے لوگ تھے ان لوگوں نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہمارے پاس کوفہ میں چلے آئے اور وہاں کی فضا آپ کے حق میں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جن سے مشورہ کرنا چاہا ان کو صحابہ رسول کہتے ہیں. حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس آئے. حضرت محمد بن حنفیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جن کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ اے حسین. حضرت محمد بن حنفیہ کو فرمایا کہ حضرت حسن و حسین کا خیال رکھنا. حضرت حسن و حسین کو فرمایا کہ حضرت محمد بن حنفیہ کا خیال رکھنا. اس محمد بن حنفیہ کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ چلے آئے آ کر پوچھنے لگے کہ میں کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں آپ کا مشورہ کیا ہے. حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اے حسین کبھی بھی کوفہ کی طرف نہ چلا جانا اس لیے کہ کوفہ کے لوگ وہ غدار لوگ ہیں جن لوگوں نے آپ کے بابا حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کیا ہے اور جامع مسجد کوفہ میں ان کو خنجر مار کر شہید کیا ہے. اور وہی کوفہ کے لوگ ہیں جن لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا ہے. میں نے کہا
اور آگے بعد میں بھی آپ سنتے رہیں گے، لیکن ایک سوال کبھی آپ کے ذہن میں نہیں اٹھا۔ وہ سوال کیا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا تو حضرت علی المرتضیٰ کے زمانہ خلافت میں دارالخلافہ کوفہ تھا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں دارالخلافہ کوفہ تھا، اور وہاں حضرت حسن و حسین بھی رہا کرتے تھے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ کیوں چلے گئے؟ پھر دوبارہ کوفیوں نے خط کیوں لکھے؟ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوفہ کے رہنے والے لوگ بالکل غداری کرنے والے تھے، اپنے آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شیعہ کہتے کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ فریق مخالف کی سینکڑوں کتابیں اس بات سے بھری ہوئی ہیں کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اپنا دم بھرتے تھے کہ ہماری حضرت علی المرتضیٰ سے محبت ہے، لیکن حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے آگے چلتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھے۔ فریق مخالف کی سینکڑوں کتابیں بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے خط لکھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد بن انفیہ نے مشورہ دیا کہ آپ کبھی بھی وہاں نہ چلے جانا کوفہ میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مشورہ کیا، ان کا مشورہ بھی یہی تھا کہ آپ کبھی وہاں نہ چلے جانا، باقی بھائیوں نے بھی یہی مشورہ دیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، فریق مخالف کی سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے کہ ایک خط حضرت حسین کے پاس نہیں آیا، بلکہ خطوں کی تعداد 12,000 تک پہنچی یا اس سے زیادہ پہنچ گئی، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں وہاں کوفہ کے لوگوں پر ایک حجت قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے چلے اور مکہ میں چلے گئے، غرض یہ تھی وہاں جا کر حج پوری کروں گا، لیکن صحابہ کرام نے پھر مشورہ دیا کہ اے حسین اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، اپنے کسی قاصد کو بھیج لیں اور وہ قاصد وہاں جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ کرے کہ وہاں کے لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب وہاں اپنا قاصد حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، وہاں جا کر حضرت مسلم بن عقیل نے تمام حالات کا جائزہ لیا کہ لوگ دڑا دھڑ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے حسین یہاں کے لوگ آپ کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہاں چلے آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے اس خط پر اور وہاں سے کوفی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یہاں مکہ مکرمہ سے لینے کے لیے بھی پہنچے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہاں سے اپنا رفت صبر باندھا اور وہاں چلتے چلتے جب راستے میں معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ پیش کیا، جس خطبے کو نقل کرنے والا فریق مخالف کا مصنف مقتل حسین کا مصنف ہے، اس کے علاوہ فریق مخالف کا مصنف جلاء العیون کا مصنف ہے، بہار الانوار کا مصنف ہے، ساری کی ساری کتابیں فریق مخالف کی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وہ تاریخی الفاظ آج تک ہر مسلمان کو یہ بتاتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے قاتل کون ہے، میرا تعلق کس کے ساتھ تھا، اور دعویٰ کرنے والے تو بہت نظر آئیں گے اور بہت لوگ کہیں گے کہ ہمارا حسین سے تعلق ہے، لیکن دیکھنے سے پتہ چل جائے گا نہ تو تمہارا چہرہ حسین کی طرح ہے، اس لیے کہ حسین داڑھی والا تھا، اگر آپ نے حسین ہی دیکھنا ہے اس کے چہرے پر آج بھی داڑھی ہوگی، حسین سفید لباس والا تھا، اگر حسین ہی دیکھنا ہے اس کا لباس آج بھی سفید ہوگا، حسین قرآن کا قاری تھا، اگر حسین ہی دیکھنا ہے تو آج بھی قرآن کا قاری ہوگا، حسین حافظ تھا، اگر حسین ہی دیکھنا ہے وہ آج بھی قرآن کا حافظ ہوگا، حسین کا آخری وقت بھی نماز میں مصلی پر گزرا ہے۔ میں نے کہا تو پڑھتا نہیں ہے، حسین تو وہ ہے جو کربلا کا شہید ہے اور میرے محبوب پیغمبر کی پشت پر سواری کرنے والا اعلیٰ جوان ہے، ایک مقدس شخصیت ہے، نبوت کا لہو ہے، فاطمہ کا جگر ہے، علی المرتضیٰ کا لخت جگر ہے، اس کو حسین کہتے ہیں، جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا وہ مقدس لہو دوڑتا ہے، جس کی چال میں نبوت کی زندگی دوڑتی ہے، جس کی آنکھوں میں نبوت کی تاثیر نظر آتی ہے، حسین تو وہ میرے محبوب پیغمبر کا وہ نواسا اور جگر گوشہ ہے۔ نعرہ تکبیر، کربلا کا شاہ حسین، قاری حسین، نمازی حسین، نعرہ تکبیر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ میں نے کہا کتابیں ہماری نہیں ہیں،
کتابیں ان کی ہیں، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، جلاء العیون میں موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ موجود۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ راستے میں پہنچے، وہاں جا کر حضرت حسین نے خطبہ دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت حسین کے خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانَا خَبْرٌ فَزِيٌّ، ہمارے پاس ایک ایسی بری خبر آئی ہے، قتل مسلم بن عقیل، حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور پھر میرے ساتھ آنے والے لوگوں، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمُ الْإِنْصِرَافَ، اس سے پہلے فرمایا قَدْ خَذَلَنَا شِيعَتُنَا، ہمارے لوگوں نے، ہمارے گروہ نے، ہمارے شیعوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ میں نے کہا ایک کتاب میں خطبہ نہیں ہے، فریق مخالف کی سینکڑوں کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے۔ فیصلہ حضرت حسین نے کر دیا کہ ہمارے قاتل کون ہے اور ہمارے ساتھ محبت کرنے والے کون ہیں۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمُ الْإِنْصِرَافَ، فرمایا تم میں سے جو یہ چاہے یہاں سے واپس لوٹنا چاہے وہ واپس چلا جائے، اور وہاں جا کر ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، لَيْسَ عَلَيْهِ زِمَامٌ، تم پر کوئی حجت نہیں ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، حضرت حسین سے لوگ جدا ہو گئے، وَأَخَذُوا يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں بائیں جانے لگے۔ حضرت حسین کے ساتھ صرف رہے تو میرے محبوب پیغمبر کے وہ صحابہ تھے جو مدینہ سے حضرت حسین کے ساتھ آئے تھے۔ فرمایا حتی اذا جاء حتی بقی فی اصحابہ الذین جاؤوا معه من المدینہ، فرمایا حضرت حسین کے ساتھ صرف وہی لوگ باقی رہے جو مدینہ سے حضرت حسین کے ساتھ آئے تھے۔ تو بتا دیا کہ حضرت حسین کا وہاں بھی ساتھ دینے والے کون تھے اور کن لوگوں نے حضرت حسین کا وہاں ساتھ دیا۔ میں نے کہا اس سے آگے چلتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں رکھی۔ لشکر سامنے ہے، فریق مخالف اس بات کو نقل کرتا نظر آتا ہے کہ کوئی ایک بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہاں فریق مخالف یہ بات کرتا نظر آتا ہے کہ وہاں جب حضرت حسین کے مقابلے میں جو لشکر آیا تو اس لشکر میں کوئی ایک بھی شامی نہیں تھا، لم یحضرہم شامی ولا حجازی، سارے کے سارے لوگ کوفہ کے لوگ تھے۔ میں نے کہا پھر تمہاری کتاب اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کوفہ میں رہنے والے کون تھے، تو جواب آیا کہ کوفہ میں رہنے والے ملا باقر مجلسی کی کتاب کا نام مجالس المومنین، مجلس نمبر 1، اور اس مجلس نمبر 1 میں نقل کرتا ہے کہ وہاں کوفہ کے رہنے والے لوگ لا دلیلہ، کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لا حاجت لدلیل، کسی دلیل کے لیے کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ کوفہ کے رہنے والے لوگ کون تھے۔ کہا کوفہ کے رہنے والے لوگ سارے کے سارے ماتمی تھے اور ماتم کرنے والے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بھرنے والے تھے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس لیے کہ حضرت حسین کو خط لکھ کر بلایا اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 شرطیں لگائیں۔ وہ 3 شرطیں کیا تھی؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یا مجھے واپس جانے دیا جائے، جہاں سے میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں وہاں ٹھہر کر جا کر میں اپنے آپ لوگوں سے جدا ہو کر اپنی زندگی گزاروں گا، یا یہ ہے کہ مجھے وہاں سرحد پر جانے دیا جائے، یا یہ ہے کہ مجھے براہ راست یزید سے ملاقات کر لینے دی جائے۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ 3 شرطیں رکھی تو فریق مخالف کے لوگوں نے کہا، وہ لوگ جو خط لکھ چکے تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو نہ تو آگے جانے دیتے ہیں، نہ یزید سے ملاقات کرنے دیتے ہیں، نہ واپس جانے دیتے ہیں، آپ ہمارے خط ہمارے حوالے کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں آپ کے خط آپ کے حوالے کبھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ لوگوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے اور اب میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہوئے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر یہاں سے آگے چلتے ہیں وہاں جا کر انہوں نے سارے کے سارے خط پیش کر دینے ہیں، اور جب خط پیش کیے گئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا اس وقت کا وہ احتجاج طبرسی میں موجود ہے کہ جب ان لوگوں کا نام لے کر بیان فرمایا کہ اے اشعث بن ربی، اے شیش بن ربی، اے مسلم بن اوس جا، کہ تم لوگوں نے مجھے خط لکھے تھے اور تمہارے خط میرے پاس موجود ہیں، آج تم لوگ اس فوج میں کھڑے ہو جو ہمارے مخالف کی فوج ہے، اور اس وقت تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن آج تم اس مقام پر کھڑے ہو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ سارا خطبہ دینا تھا۔ وہ لوگ شرم سے ڈوب گئے لیکن پھر بھی اپنی اس بات سے باز نہ آئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے سامنے لوٹے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب وہاں کربلا کے
میدان میں پہنچے ہیں، آپ لوگوں نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہاں 7 محرم کو اپنی لخت جگر فاطمہ کا نکاح کیا، جس کو قاسم کی مہندی سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ فریق مخالف کی کتابیں اس بات کو بیان کر کے کہتی ہیں ان قصۃ مساہرۃ القاسم، کہ حضرت قاسم کی شادی کا قصہ لا صحت لہا، اس کی کوئی صحت نہیں، ولا وجود لہا فی الکتب المعتبرات، کہ ہماری اپنی کتابوں میں، میں نے کہا قاسم کی شادی اور اسی طرح علی اصغر کے پنگوڑے کا قصہ تمہاری کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں۔ منتہی الاعمال کا مصنف نقل کرتا ہے، شیخ عباس قمی، کتاب ایران سے چھپی اور شیخ خاتم المحدثین اس کا نام ہے، اور وہ نقل کرتا ہے کہ ہماری کسی کتاب میں لا صحت لہا، قاسم کی مہندی کا قصہ موجود نہیں ہے، اور وہ خود بیان کرتا ہے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ اس سے آگے نقل کرتا ہے فریق مخالف اور اسی طرح ہر طرح سے آنے والا ذاکر بیان کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیاسا شہید کیا گیا۔ میں نے کہا تیری کتابیں تو کچھ اور کہتی ہیں، کتابیں کیا کہتی ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر موسیٰ بن علی رضا کا خطبہ موجود ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا؟ آگے سے جواب ملتا ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے 4 فرشتوں کو بھیجا اور وہ 4 فرشتے آسمانوں سے آئے، ان میں سے ایک بڑا فرشتہ تھا جس کا نام ملک عظیم تھا، کتابیں ان کی ہیں، منتہی الاعمال میں موجود ہے، اسی طریقے سے جلاء العیون میں موجود ہے، اس کے علاوہ بحار الانوار میں موجود ہے، فریق مخالف کی سینکڑوں کتابوں میں، مقتل حسین میں موجود ہے، سینکڑوں کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس وہاں فرشتہ ایک پانی کا جام بھر کر لایا اور کہنے لگا کہ یہ پی لو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس جام کو پیا اور پھر اس کے ساتھ غسل بھی کیا، اور 10 محرم کی صبح غسل فرما کر وہ پانی پی کر اور پھر فرمایا، آگے یہی ان کا امام نقل کرتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یہاں سے چلے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ فرشتہ کہنے لگا کہ اب آپ کو قیامت تک کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ یہ جام جنت سے آیا تھا اور جنت کا جام پی کر گئے۔ تو میں نے کہا تمہاری کتابیں تو یہ کہتی نظر آ رہی ہیں، اس سے آگے بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کو فریق مخالف نے واقعہ کربلا کے ساتھ جھوٹ بنا کر منسوب کیا ہے، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی شریعت کے کسی مسئلے سے اور احکام سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو ایک بات آپ یاد رکھیں گے، ذہن میں رکھیں گے، اپنا ایمان اور عقیدہ اپنی بنیاد کو مضبوط کرے اور ایمان عقیدہ اپنا وہی بنائے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں، ایک کہنے والے نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی کربلا کے میدان میں چلا جاتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ میں نے کہا کربلا کا واقعہ سارا پڑھ کر تھوڑا سنا تو صحیح۔ سناتے سناتے کہا کہ ہمارے سارے امام شہید ہو گئے لیکن ایک امام وہاں بچ گیا۔ میں نے کہا وہ بچا کیا، اس کا نام کیا تھا؟ کہا امام زین العابدین۔ اور یہاں لوگوں کو دھوکہ دے کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وہاں کربلا جائے گا اس کو شفا مل جائے گی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، تیرا عقیدہ غلط ہے، تیرا عقیدہ امام کے مطابق نہیں ہے۔ امام وہاں کربلا میں تھا اور بیمار تھا، اس لیے کربلا میں بچ گیا۔ امام کا نام کیا ہے؟ زین العابدین۔ اور خود بتاتے ہیں کہ امام کربلا میں ہو کر کیا تھا؟ بیمار تھا۔ میں نے کہا امام تو کربلا میں بیمار ہے اور تو کہتا ہے وہاں شفا ملتی ہے۔ شفا دینے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ پھر کہتا ہے جو مقدر میں نہیں حسین سے مانگ لے۔ میں نے کہا تیرا عقیدہ غلط ہے، اگر حضرت حسین کے مقدر میں ہوتا تو وہاں شہید ہوتے، شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی زندگی جتنی لکھی تھی وہاں ختم ہو گئی، اس لیے اپنے عقائد کو درست کرو اور ان واقعات سے آپ لوگ یہ سمجھو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، آخری وقت میں بھی اپنا سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب کی تعریف کرتے نظر آئے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں۔ آخر میں بھی یہی عقیدہ سمجھا کر گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو مجھے ہم سب کو صحیح طرح حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار حق تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔